اب شکایت سنیے اونٹ کی. کہنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے کام لیا، میرے اوپر بوجھ لادا، مجھ سے اپنی نسل کو آگے بڑھایا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب ان کے گھر میں دعوت ہے تو انہوں نے پروگرام بنایا ہے. یہ جملہ پنجابی میں کہیں تو زیادہ لذت آئے گی. انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ اج ساڈے گھر دعوت ہے تے اج اینوں ہی کر لو. یا رسول اللہ میں دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ ٹھیک ہے؟ امام منذری نے بڑا خوبصورت یہ واقعہ لکھا ہے. کہا یہ یا رسول اللہ یہ درست کہہ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے مجھے بیچ دو. اب دیکھیں وہ لاغر ہے، لاچار ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دے دیا جو ہمارے در پر آ جائے اس کی قیمت دنیا والے لگائیں یا نہ لگائیں ہم اس کی قیمت لگا دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خریدا. امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور نے 100 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اونٹ، اور اگر یہ الفاظ جو اونٹ کو کہے ہیں اگر ہمیں کہیں خواب میں میسر آ جائے یا کہیں ہمیں غیب سے آواز آ جائے یا ہمیں کہیں اشارہ تن مل جائے تو ہماری معراج ہو جائے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا اے اونٹ آج کے بعد تو ہمارا ہے اور جا ہم نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا. تو جب حضور نے فرما دیا کہ اے اونٹ آج کے بعد تو ہمارا ہے تو پھر اس نے کہاں جانا تھا؟ یہ ساری زندگی حضور کی چوکھٹ پر جو ہے وہ رہا. اب اسی واقعے کے ساتھ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک گدھا جس کو دراز گوش کہتے ہیں، بڑے کانوں والا، اور ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ بیوقوف ہوتا ہے تو اس کو گدھے سے معاذ اللہ تشبیہ دے دیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہو کہ ہم جا رہے تھے کہ ایک سامنے سے گدھا آ رہا تھا، اس نے حضور کے کان میں کچھ بڑبڑایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا عرض کر رہا ہے؟ اب وہ گدھے کا عقیدہ سنیے گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، میرے جد کے جتنے بھی گدھے تھے تمام کسی نہ کسی نبی کی سواری بنے، اور میں اب آخری ہوں، اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ بھی تمام انبیاء میں آخری رسول ہیں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ میرے اوپر سواری کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا. آپ نے اس کا نام یافور رکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر کاشانہ نبوت پر یہ دراز گوش کھڑا رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کو بلانا ہوتا تو اسے کہتے جاؤ فلاں کو بلا کے لے کے آؤ، صدیق کو بلا کے لے کے آؤ، عمر کو بلا کے لے کے آؤ، عثمان کو بلا کے لے کے آؤ، علی کو بلا کے لے کے آؤ، زبیر کو بلا کے لے کے آؤ، سعید کو بلا کے لے کے آؤ، سعد کو بلا کے لے کے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں یہ دوڑتا ہوا جاتا، دروازے پر دستک دیتا، جب وہ باہر نکلتے گردن سے اشارہ کرتا تو ہم سمجھ جاتے آمنہ کے چاند نے طلب فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 3 دن تک یہ مدینہ کی گلیوں میں روتا رہا. جب حضور کو دفن کیا گیا تو اس نے خود کو ایک کنویں کے اندر گرا لیا اور ہلاک ہو گیا. اور اونٹ جو ہے وہ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے نا یہودی وہ میرے اوپر سواری کرنا چاہتا تھا، جب بھی سواری کرتا تھا تو میں اس کو گرا دیتا تھا کیونکہ میری پشت صرف آپ کے لیے بنی ہوئی تھی. اب سوال یہ ہے، بات ہو رہی تھی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، یا باری تعالیٰ انسان تو انسان، یہ جانور بھی حضور سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. انسان تو انسان، جانور، پرندے درندے، جمادات و نباتات سارے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی فریاد لے کر آتے ہیں. تو اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی فریاد سنتے ہیں، پرندوں کی فریاد سنتے ہیں، درندوں کی فریاد سنتے ہیں، تو ہم گناہ گار امتی جہاں سے بھی حضور کو پکاریں گے حضور ہماری فریاد سنیں گے. مجھے پھر یاد آ گیا اپنے امام اہل سنت امام محمد رضا، وہ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ آج کا یہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو علامہ صاحب جاتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک اپنا بڑا ہی خوبصورت سا کلام پیش کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں گرتے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں گردے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت
رسول کی منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا سجدوں میں گر گڑاتے نبی کے پاؤں پہ سجدوں میں گر گڑاتے نبی کے پاؤں پہ جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا